بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری کا علاج حدیث پاک کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے نظر کی حفاظت کے متعلق بہت تاکید فرمائی۔ انسانی چہرے کی کشش تو اپنی جگہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے تو جانوروں کی شرمگاہ دیکھنے سے بھی منع فرمایا۔ نظر کو شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر کہا۔ حدیث پاک پر غور کرنے سے دو اہم نسخے بد نظری کے علاج سے متعلق نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے اور اس کا حسن و جمال دل میں اتر جائے تو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے۔ جو کچھ اس غیر محرم کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال طریقے پر اپنی ضروریات کو پورا کر لینے سے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے پیار سے فرمایا، یہ بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیوی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی۔ جیسے تمہیں پسند نہیں کہ کوئی تمہاری محرم عورتوں سے زنا کرے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی محرم عورتوں سے زنا کرے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، میرے سینے سے زنا کا تقاضا بھی ختم ہو گیا، بلکہ مجھے زنا سے اتنی نفرت ہو گئی کسی اور گناہ سے اتنی نفرت نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سالک بد نظری کے موقع پر یہ سوچے کہ جس طرح میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میری محرم عورتوں کی طرف شیطانی نظر سے دیکھیں، اسی طرح اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ میں ان کی عورتوں کو للچائی نظروں سے دیکھوں۔
اس سے دل کو ٹھنڈک اور سکون نصیب ہوگا، بد نظری کا داعیہ کمزور ہو جائے گا۔ مزید برآں کسی شیخ کامل سے رابطہ ہو تو اس بیماری کا تذکرہ ان کے سامنے کریں اور دعا اور توجہ کی درخواست کریں۔ مشائخ نبی علیہ السلام کے نائب ہوتے ہیں، ان کی توجہات سے دلوں کی ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، نفسانیت کی پستیوں سے نکل کر انسان روحانیت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، ان کی صحبت دوا اور ان کی نظر شفا ہوتی ہے۔ اقوال سلف کی روشنی میں مشائخ کرام نے اپنی مریدین اور متوسلین کو بد نظری سے بچنے کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، خیال بدلنا۔ جب بھی انسان کا نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو سالک کو چاہیے کہ اپنا دھیان غیر محرم کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف جما لے۔ ذہن میں ارادتاً کوئی خیال سوچیں گے تو غیر محرم کا خیال خود بخود دور ہو جائے گا۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جان لو جب کوئی غیر محرم سامنے سے گزرے تو شیطان تقاضا کرتا ہے کہ تو اس پر نظر ڈال اور دیکھ کیسی ہے۔ اس وقت شیطان سے مناظرہ کرنا چاہیے کہ میں کیوں دیکھوں، اگر یہ بدصورت ہے تو میں گناہ بے لذت کا مرتکب ہوں گا، اگر خوبصورت ہے تو گناہ کے ساتھ ساتھ دل میں حسرت بھی پیدا ہوگی کہ کاش یہ مجھے حاصل ہوتی۔ ہر عورت تو حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا دل کو افسردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ بس دل یہی فیصلہ کرے گا کہ نہ دیکھوں، نہ گناہ کا ارتکاب ہو، نہ دل افسردہ ہو۔ دل کا اطمینان گنوانا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی حسین کی طرف طبیعت مائل ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کسی ایسے آدمی کا تصور باندھو جس کا رنگ کالا ہے، چیچک کے داغ ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، سر سے گنجا ہے، دانت لمبے اور آگے کو نکلے ہوئے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ناک بہ کر ہونٹوں تک پہنچ چکی ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو طبیعت میں سخت کراہت پیدا ہوگی۔ یہ کراہت اور نفرت اس جنسی میلان کو ختم کر دے گی جو حسین کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی کبھی یہ تصور بھی کرے کہ حسین جب مرے گا اور قبر میں جائے گا تو اس کا نازک بدن گل سڑ جائے گا، کیڑے اسے کھائیں گے، سخت بدبو پیدا ہوگی، لہذا اس کو دیکھ کر میں اپنے رب کو ناراض کیوں کروں؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی حسین جمیل کی طرف طبیعت مائل ہو تو فوراً اس کے بڑھاپے کا تصور کرے کہ کمر جھکی ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوگا، بینائی انتہائی کمزور ہوگی، سماعت ختم ہوگی، نہ منہ میں دانت ہوگا نہ پیٹ میں آت ہوگی، بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل جایا کرے گا، چہرہ چوہارے کی طرح بن جائے گا، لہذا اس کو دیکھ کر میں رب کو کیوں ناراض کروں؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جب کسی حسین جمیل کی طرف دیکھنے کو دل چاہے تو فوراً تصور کرے کہ میرے شیخ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو طبیعت میں جھجک پیدا ہو جائے گی، نظر ہٹ جائے گی۔ پھر سوچے کہ اگر میرے شیخ اس عمل کو دیکھیں تو کس قدر ناراض ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں دیکھ رہے ہیں تو وہ کتنا ناراض ہوں گے۔ اس سے بد نظری سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 2، نفس کو سزا دینا۔ بد نظری سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر سزا مقرر کرے کہ اگر بد نظری کی تو تمہیں یہ سزا دوں گا۔ چونکہ سزا کی تکلیف زیادہ ہوگی بنسبت بد نظری کی لذت کے، لہذا وقت کے ساتھ ساتھ نفس بد نظری کی عادت سے رک جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری کا مرتکب ہونے پر 20 رکعت نفل پڑھنے کی سزا متعین کر لے، 1-2 دن میں ہی نفس چیخ اٹھے گا اور بد نظری سے باز آ جائے گا۔
शैतान भी कहेगा कि यह आदमी एक मर्तबा बदनजरी करने पर 40 मर्तबा सजदे कर रहा है, ऐसा ना हो कि उसके गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएं, मेरी जिंदगी भर की मेहनत जाया हो जाएगी, लिहाजा उस आदमी को बदनजरी के लिए उकसाना ही नहीं चाहेगा। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जिस शख्स को खाने पीने का चस्का हो उसे चाहिए कि 3 रोजे रखने की सजा मुतय्यन कर ले। जब भूखा प्यासा रहेगा तो तमाम खर मस्तियां रफू चक्कर हो जाएंगी। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, बदनजरी करने वाला अगर गरीब आदमी है तो अपने ऊपर कुछ माल सदका करने का जुर्माना मुकर्रर कर ले। जब अपनी जरूरतों को कुर्बान करके माल सदका करना पड़ेगा तो सब नशा दूर हो जाएगा। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि नफ्स में बदनजरी का दाइया पैदा हो तो तन्हाई में अपनी पीठ पर कपड़े का बना हुआ कोड़ा मुतअद्दिद मर्तबा मारे और सोचे कि जब क़यामत के दिन फरिश्ते कोड़े लगाएंगे तो क्या बनेगा। इस तरीके से चंद दिनों में बदनजरी की आदत खत्म हो जाएगी। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने महफिल मीरासुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए अपना कीमती वक्त फारिग किया है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, आमीन। जो हजरात नए हैं वो सच्चा पैगाम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे हर जरूरी और मुफीद प्रोग्राम की अपडेट्स मिलती रहे। और हमारा हर प्रोग्राम लाइक करने के साथ साथ दूसरों को शेयर भी करते रहें। इससे आपको सदक़े का सवाब मिलेगा, क्योंकि हदीस के मुताबिक अच्छी बातें फैलाना सदका है। अल्लाह ताला आपको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए।